مدحان مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام سبحان اللہ، آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ۔ ایسا خوشبودار میرے امام نے کہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، آج کی یہ پاکیزہ تقریب جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ محفل مبارکہ جناب عبدالحبیب صاحب نے شادی کے موقع پر اپنے علماء اکرام کی سرپرستی میں بالخصوص بارگاہ رسالت علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے انعقاد پذیر کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل مبارکہ کے صدقے طفیل ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے علماء کرام سے بیانات، نعت و منقبت کے اشعار اور بالخصوص بلبل باغ مدینہ جناب محمد شعیب رضا صاحب سبحان اللہ، جو جھانسی کی سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف لائے، ان کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ رات کے تقریباً 12 بجنے کو آئے۔ اگر میں اپنے دل و دماغ کے مطابق کہوں تو ویسے یہ ٹائم جلسہ شروع ہونے کا نہیں، جلسہ مکمل ہونے کا ہے۔
بے شک اس لیے کہ جلسوں کا بنیادی پیغام یہ ہوتا ہے، میری قوم جلسوں میں آئے تو جب جلسوں سے اٹھ کر کے جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے، دین کا کوئی نہ کوئی پیغام اپنے ساتھ لے کر کے جائے، اور صرف پیغام ساتھ لے کر کے نہ جائے، اسی وقت سے ان پیغامات پر عمل کرنا بھی شروع کر دے گئی۔ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ رات کو 2 بجے تک ہم اور آپ بیٹھ کر کے خوب نعرے لگائیں اور واہوائی کریں، اور اللہ اکبر، پھر حال یہ ہو کہ جو قوم رات کو عاشق رسول بننے کا دعویٰ کر کے خوب جھوم رہی تھی، وہی قوم نماز فجر کے وقت بستروں میں لیٹی ہوئی نظر آئے۔ یہ جلسوں کا مقصد نہیں ہوتا۔ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے آمینہ کے لال نے جو جلسوں کی ابتدا فرمائی تھی، بنیادی پیغام یہ تھا میرے آقا کا کہ قوم اگر اپنے علماء کے قریب جائے کچھ واعظ و نصیحت سننے کے لیے، تو ان واعظ و نصیحت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قوم وہاں پر جا کر کے دین سیکھے، اور دین سیکھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو عملی طور پر بسانے کی کوشش کرے۔ خیر، چند گزارشات لے کر کے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر میں شادی کے حوالے سے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بتایا، تو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی صرف کھانا کھانے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف پانی پینے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف سونے جاگنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف مسواک کرنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف کپڑے پہننے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف نماز روزے کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف حج و زکوٰۃ کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، صرف حج کی ادائیگی کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، کسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کا مکمل دستور۔ اگر تمہیں تلاش کرنا ہو تو کسی دنیا والے کی زندگی کو نہ دیکھا جائے بلکہ مدینے والے کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، خوشیاں منانی ہے، تو آ جانا مصطفیٰ کی چوکھٹ پر۔ حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے خوشی کی شان سے منائی۔ حسین اعظم پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے خوشی کی شان سے منائی۔ سیدہ زینب کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ نے خوشی کی شان سے منائی۔ اگر تیرے گھر کے اندر کسی کا جنازہ اٹھے، اگر غم منایا جائے گا، تو خبردار کسی دنیا والے کو نہ دیکھنا کہ وہ تو سینہ پیٹتا ہے، وہ تو بالوں کو نوچتا ہے، وہ تو گریبان پھاڑتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو بلند آواز میں چیخ و پکار کرتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے در دولت قدم پر آ جانا، غم منانے کا طریقہ بھی میرے مصطفیٰ کی شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگر تیرے گھر کے اندر تیرے بچوں کی شادی کا سنہرا موقع آئے تو خبردار خبردار، نہ کسی صوبے کے ایم ایل اے کو دیکھا جائے، نہ گاؤں کے سرپنچ کو دیکھا جائے، نہ کسی پارشد کو دیکھا جائے، نہ ضلع کلیکٹر کو دیکھا جائے، بلکہ اس ذات کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے کہ جس ذات کی بارگاہ میں اگر فرشتوں کا سید جبرائیل بھی آتا ہے تو فرشتوں کا سردار بن کر
کے نہیں مصطفیٰ کا خادم بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے کہ میرے آقا نے اپنی بچیوں کی شادی کیسے فرمائی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر پر اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر اللہ رسول کے ذکر کی محفل کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ ان حالات میں اور اس دور میں اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر بالخصوص ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل کا اہتمام کر لینا میں سمجھتا ہوں کسی جہاد سے کم نہیں. بے شک بے شک. اس لیے کہ حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے. مردوں کی بات تو کیا کی جائے. اللہ اکبر. ہماری ماں بہنیں کہتی ہے یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ہمارے گھر میں آج 15-20 سالوں کے بعد تو کوئی شادی کا موقع آیا ہے اور میلاد کروائی جائے. ارے ہمارے گھر کے اندر تو ناچنا کودنا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. عورتوں کی فرمائش پر باضابطہ 15-15 دن 10-10 دن پہلے لا کر کے گھروں میں ڈی جے رکھ دیے جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ پوری رات ڈی جے بجا کر کے اسٹیجوں پر بدتمیزیاں کی جاتی ہے, بے حیائی اور گنڈا گردی کی جاتی ہے. قوم مسلم کی 20-22 سال کی جوان بچیاں برہنہ کپڑے برہنہ اپنے آپ کو کر کے ایسے کپڑے پہن کر کہ جن کپڑوں کے اندر اللہ اکبر عورت کی عزت سلامت نہ رہے, ایسے کپڑے پہن کر کے باضابطہ قوم کی جوان بچیاں اسٹیجوں پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر کسی کو 2 پیسہ مل گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار اکلوتا بیٹا ہے, اکلوتی بیٹی ہے, اس کی شادی میں میرے گھر کی عورتیں نہیں اور میرے محلے کے لڑکے نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے باضابطہ ناچنے کے لیے ہجڑوں کو بلوایا جائے گا, رنڈیوں کو بلوایا جائے گا. اس محفل میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیا جائے. کچھ ہجڑوں رنڈیوں کو بلواتے ہیں اور کچھ شادیوں کے موقع پر غلاموں کو بلاتے ہیں. یہ تو مقدر کی بات ہے کہ کسی کو ہجڑوں سے پیار رہتا ہے, کسی کو مصطفیٰ کے غلام. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جشن شادی خانہ آبادی علماء اہل سنت. پوری رات بدتمیزیاں. اللہ اکبر. 10 دنوں تک گھروں کے اندر یہ بدتمیزیاں بے حیائیاں. آپ دیکھیں نا, گھر کی عورتیں اسٹیجوں پر ڈانس کر رہی ہیں. باضابطہ بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے لاتا ہے, ماں میرے دوست بڑی دور سے آئے ہیں ڈانس دیکھنے کے لیے, اگر تو 5-10 منٹ تو ڈانس کر دے گی تو کیا چلا جائے گا, میرے دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا. باضابطہ باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی میرے دوست بڑی دور سے آئے ہیں, کاروبار کے اعتبار سے میرا ان سے تعلق ہے, اگر تو 5-10 منٹ اسٹیج پر ڈانس کر دے گی تیرا کیا چلا جائے گا, میرے دوستوں کا دل رہ جائے گا. معاذاللہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے پتا نہیں کہ آج تیرے دیور کی شادی ہے, اگر تھوڑی دیر تو ڈانس کر دے گی تیرا کیا چلا جائے گا, آنے والے مہمانوں کا دل رہ جائے گا. معاذاللہ یہ سارے کام قوم مسلم کے آنگن کے اندر, قوم مسلم کے گھر کے اندر لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا را پیارو, ہم مسلمان ہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو, ہر حال میں ہم مصطفیٰ کی شریعت کا خیال رکھیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے پھر شادی کے ان حسین مناظر کو منایا جائے. افسوس اس بات کا کہ نکاح سنت مصطفیٰ کی, لیکن اللہ اکبر اس سنت مصطفیٰ کی جو ادا کی جائے گی اس کو ادا کرنے کے لیے طریقہ غیروں کا لایا جاتا ہے. یار جب سنت مصطفیٰ کی ہے تو طریقہ بھی تو مصطفیٰ پیارے کا ہونا چاہیے. یہ کون سا طریقہ کہ سنت نبی کی اور طریقہ غیروں کا اپنایا گیا. معاذاللہ مجھے بتانا وہ باپ کتنا بے غیرت ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کی بیٹی ڈانس کرے, وہ بھائی کتنا بڑا بے غیرت ہوگا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن ڈانس کرتی ہے.
اور وہ شوہر کتنا بڑا بدتمیز کہ جس کے سامنے اس کی بیوی ڈانس کرے معذاللہ. ایمانداری سے بتانا ناگور والوں، اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے پوری رات اسٹیجوں پر ڈھولکی کی تھاپ پر اور گلوکاراؤں کے گانوں پر پوری رات اسٹیجوں پر ڈانس کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے؟ شیطان نظر نہیں آتا، جو نظر آتا ہے نام اس کا بولو. رنڈیوں کا یہ کام رنڈیوں کا ہے. یہ کام کوٹوں پر بیٹھ کر کے اپنے جسموں کا سودا کرنے والی طوائفوں کا ہے. اپنی راتوں کو غیر مردوں کے بستروں میں تباہ کرنے والی عورتوں کا کام ہے اسٹیجوں پر ڈانس کرنا. ایمانداری سے مجھے بتانا، آج شادی کا موقع ہمارے گھر میں آیا، ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کے ذریعے کون سا کام کروایا؟ ایمانداری سے مجھے بتانا، یار جس شادی کی ابتدا میں ایسا کام کر لیا جائے کہ جس کام سے اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، پھر ہم تمنا کریں کہ ہماری یہ ہونے والی شادی اس میں برکتیں ہو جائے، اللہ اکبر، یہ شادی کامیاب و کامران ہو جائے. کامیاب کام وہ ہوا کرتا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو. ہم نے شادی کے ابتدا میں اللہ اکبر ایسے کام کر دیے کہ جن کاموں کی بنیاد پر اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض. اور یاد رکھیے گا، ایسی شادیاں زیادہ دن تک چل نہیں پاتی. چند ہی دنوں میں ایسی شادیوں کا رزلٹ بھی نکل کر لوگوں کی نظروں کے سامنے میاں بیوی کے جھگڑے کی شکل میں، طلاق کی صورت میں، کچہریوں کی شکل میں لوگوں کی نظروں کے سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے خدارا اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر ایسا کام کیا جائے جن کاموں سے اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو. اس لیے کہ وہ شادیاں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا، جب تک میاں بیوی زمین پر رہتے ہیں تب بھی وہ رشتہ سلامت رہتا ہے، اور قیامت کے دن جب جنت میں چلے جائیں گے تب بھی وہ رشتہ سلامت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کام وہ کیے جائے جن سے اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ صرف ایک یا دو معاملے میں میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کا مکمل قاعدہ میرے آقا کی مبارک زندگی میں ہے. کوئی ہو تو صحیح پیغمبر اسلام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا. آج شادی کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، بات کہوں گا سچی، چاہے بری لگے یا اچھی. شادی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں اب نہ ہمیں مسجد کے کسی امام سے سروکار ہے، نہ مدرسے کے کسی مدرس سے سروکار ہے. اب ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہماری طبیعت جو ہمیں کہتی ہے وہ ہمیں کرنے دیا جائے، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز ہو. قوم کی جوان بچی سے کہا جائے اے میری ماں، اے میری بہن، شادی آئی تیرے گھر میں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم ایسا لباس تو پہن لیتی کہ جس لباس کو پہننے کے بعد تیرا جسم چھپایا جا سکتا. 5,000 اگرچہ تو نے خرچ کیے، لیکن کس کام کے وہ 5,000؟ اللہ اکبر کے خرچ کرنے کے بعد تو ایسا کپڑا لے کر کے آئی کہ تیری آبرو بھی سلامت نہ رہ سکی. کس کام کا ایسا 5,000 کا سوٹ کہ 5,000 خرچ کرنے کے بعد بھی ایسا سوٹ آیا کہ جسم چھپ نہ سکا؟ معذاللہ. جب ایسی باتیں عورتوں سے کہی جاتی ہے تو جواب ملتا ہے مولانا صاحب ہمارا جسم ہے، آپ کو کیا مطلب؟ ہم جیسا چاہے ویسا کپڑا پہنے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہے تو کپڑے پہنے، ہم چاہے تو ننگی رہے. معذاللہ یہ جملے عورتوں کے، یہ اس وقت پتا چلے گا جب دنیا کی آنکھ بند ہو کر کے قبر کی آنکھ کھلے گی، تب پتا چلے گا جسم کس کا ہے اور اس جسم پر حکومت کس کی ہے. تو لوگوں نے شادیوں کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے
بس جو ہماری طبیعت میں آئے ہمیں کرنے دیا جائے. لیکن شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا پیارے. شادی کا مطلب کیا ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے تو جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. شادی کا مطلب اپنے آپ کو بے پردہ کر لینا. کیا کر لینا؟ عورتوں کا اپنے آپ کو بے پردہ کر لینا. ایک زمانہ تھا کہ عورتوں نے روپٹوں کو مفلر بنایا تھا، لیکن اللہ اکبر اب تو جو گلے میں مفلر کی طرح روپٹا نظر آتا تھا اب تو وہ گلے سے بھی ہٹا دیا گیا. معاف کیجئے گا ایسی ایسی فروکیں اور گگریاں چلی جنہیں پہننے کے بعد قوم کی جوان بچیوں کا پورا پورا سینہ نظر آئے اور پوری پوری پیٹھ نظر آئے. ماشاءاللہ جوان بچی پہنے تو پوری پوری پنڈلیاں نظر آئے. ایسا لباس اللہ اکبر چلایا گیا. ایسے کپڑوں کو پہن کر کے میری قوم کی بہن بیٹیاں یہ سمجھتی ہے کہ شادی کا ہمیں فنکشن پورا کرنا ہے. لیکن آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں چلے. ارے ہمارے گھر میں خوشی آئی اور ہم نے شریعت کو فراموش کر دیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی تعلیم واقعی میں جن عورتوں کے پاس تھی اور جنہوں نے اپنا آئیڈیل کسی اداکارہ کو دیکھ کر کے، اب کسی اداکارہ کو نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کو بنایا تھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے. ایک خاتون میرے نبی کی بارگاہ میں آئے جن کے بیٹے میرے مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے. واپسی میں اس عورت کو اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. جب اطلاع ملی تو اس عورت نے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور پردے میں کرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ بات اس وقت کی ہے جب کہ پردے کا حکم نازل ہوا تھا، ابتدائی دور کی بات ہے. تو جب یہ خاتون اپنے آپ کو مکمل پردے میں کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے نبی کے صحابہ نے اس خاتون سے کہا، نام ان کا ام خلاد تھا، اے ام خلاد تیرا بیٹا چلا گیا. ارے اس وقت تو لوگوں کا حال یہ رہتا ہے کہ لوگ روتے ہیں، آؤ بھگا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن تو اپنے آپ کو پردے میں کیے ہوئے ہیں. جواب سنیے گا میری ماں بہنیں اس ام خلاد کا، اور اس جواب کو اپنے دل و دماغ کی تختی پر لکھ لیا جائے. صحابہ نے کہا ام خلاد تیرا بیٹا چلا گیا لیکن پھر بھی تو پردے میں نظر آتی ہے. اللہ اکبر کیا جواب دیا. کہتی ہے ام خلاد مجھ سے سوال کرنے والوں میرا بیٹا گیا ہے لیکن میری حیا نہیں گئی، ابھی میری حیا باقی ہے. میرا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے لیکن ابھی میری آبرو اور میری حیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی. بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا خیال رکھنا ہے، آقا کی شریعت پر عمل کرنا ہے. یہ وہ عورتیں تھیں جو غموں کے وقت بھی مصطفیٰ کی پاکیزہ شریعت کا خیال رکھا کرتی تھی. اس لیے میری ماں بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، خدارا ہر حال میں مصطفیٰ کی شریعت کا خیال رکھا جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے شادی کا مطلب یہ ہے ہم جو چاہے وہ کریں. 50 ایسی رسمیں آپ کو ملے گی ہمارے معاشرے کے اندر جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. خیر میں سب کو تو بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت میرے پاس اتنا نہیں، نہ آپ لوگوں کے پاس ہے. بس ایک دو باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو جناب کا حال یہ رہتا ہے کہ جناب کوہنیوں تک مہندی لگواتے ہیں. کیا کرتے ہیں تو سے بولے نا یار، مہندی لگواتے ہیں نہیں لگواتے. یاد رکھیے گا مہندی لگانا مردوں کے لیے ناجائز ہے. کیا ہے؟ مردوں کے لیے مہندی لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے. اس لیے کہ مہندی زینت کے لیے
اور زینت عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اب بیٹا اگر علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو، مسجد کے امام صاحب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو کہہ دیتا ہے اپنے گھر پر امی جان میں مہندی نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے عالم صاحب نے بتایا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے کہ مردوں کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانا یہ ناجائز ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا ہے تو کوئی دقت والی بات نہیں، ایسا کر تو چھوٹی والی انگلی پر تھوڑی سی مہندی لگا لے اور اپنی ہتھیلی کے اندر ایک چھوٹی سی ٹکیا بنوا لے، زیادہ کوئی زور زبردستی نہیں، تاکہ ہماری رسم پوری ہو جائے۔ لیکن میری اس ماں بہن کو پتہ رہنا چاہیے، چوری چاہے 1 روپے کی جائے چاہے 100 روپے کی جائے، چوری چوری ہوا کرتی ہے۔ مہندی چاہے پورے ہاتھ پر لگوائی جائے، چاہے مہندی انگلی پر اور ہتھیلی کے بیچ میں لگوائی جائے، ناجائز کام ناجائز ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ اکبر، اور پھر پر اسی پر بس نہیں، بیٹا رات کو جا کر کے اگر بستر پر سو گیا، اب بھی ماں کو سکون نہ ملا، اور اسی نیند کی حالت میں ماں مہندی لے جا کر کے بیٹے کی ہتھیلی پر لگا دیتی ہے، اس کی انگلی پر لگا دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے اگر مہندی نہیں لگائے گا تو اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں، اس کی شادی ہوگی ہی نہیں۔ معاذ اللہ، آج ان رسموں کے چکر میں میری قوم نے اپنے آپ کو اس طرح برباد کر لیا۔ گھاس کے جتنا شوق آج ہمیں رسموں کو پورا کرنے کا چڑھا ہے، اتنا ہی شوق مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا چڑھا ہوتا، اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے رسموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مصطفیٰ کی شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی رسموں پر عمل کیا، قیامت کے دن تو یہ پوچھا جائے گا کہ مصطفیٰ کی کتنی شریعت پر تم نے عمل کیا۔ خدا را رسموں کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرے۔ مہندی لگانا مردوں کے لیے ناجائز و حرام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ اور آگے چلیے، خیر میں ہر جگہ کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میں پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کرتا ہوں۔ ایک رسم ہم نے دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پتہ نہیں ناگور شریف میں ہے یا نہیں، ہو تو ٹھیک اور نہ ہو تو آپ مجھے اشارہ کر دیں کہ حضرت یہ رسم یہاں نہیں، میں بات آگے بڑھا دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو دلہا بن کر کے جاتا ہے نا، اس کے گلے میں ایک رسہ ڈالا ہوا رہتا ہے، اور اس رسے کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کئی بار سوچا یا اللہ یہ نکاح کرنے جا رہا ہے یا بکرے اتارنے جا رہا ہے، اس لیے تو تلوار تو اس کے پاس، ہاں یہ چھری تو اس کے پاس رہتی ہے۔ جو بقرعید کے دن بکرے اتارنے جاتا ہے یہ نکاح کرنے جا رہا ہے یا اللہ اکبر کسی اور کام سے جا رہا ہے؟ ایمانداری سے بتانا، کس مولانا صاحب نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا یا کس کتاب میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا؟ مجھے بتاؤ نا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 11 شادیاں فرمائی، لیکن کس شادی میں میرے آقا اپنے گلے میں تلوار ڈال کر کے گئے؟ اللہ اکبر، آج ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑا اور ہم غیروں کی طرف، غیروں کے طریقوں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طریقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ۔ ایک قدم اور آگے چلیے، جس دن لڑکا دلہا بنا، کیا بنا؟ اتنی آسانی سے نہیں بنتا، بہت ٹائم لگتا ہے اسے، لیکن خیر جس دن لڑکا دلہا بنا، ایک رسم پائی جاتی ہے بان بٹھانے کی۔ کون سی رسم؟ بان بٹھانے کی۔ تو جس دن دلہا بنتا ہے اس دن پھر اس کا بان بٹھایا جاتا ہے۔ بان بٹھاتا کون ہے؟ محلے کی عورتیں آتی ہیں، آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور اس جناب کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ جناب نیکر پہن کر کے پاٹیے پر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اسے سطر کہا جاتا ہے، اور سطر کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے، فرض۔ سطر کھولنا حرام ہے، حرام، اور جناب غیر محرم عورتوں کے سامنے سطر کھول کر کے بیٹھے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، آنے والی محلے کی ساری عورتیں
کیا اس 20 سال 22 سال 25 سال کے جوان کے لیے محرم ہے ساری کی ساری؟ کئی غیر محرم عورتیں، کس نے اجازت دی کہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے جسم کو چھوئے؟ کس نے اجازت دی؟ کس نے اجازت دی؟ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں یا نبی کی شریعت کا خون کرنے جا رہے ہیں؟ معذاللہ نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق بنانے جا رہے ہیں معذاللہ۔ تو ہوتا کیا ہے، جس دن لڑکا دلہا بنتا ہے پھر اس کا بان بٹھایا جاتا ہے، تو جناب پارٹیے پر کھڑے رہتے ہیں، بان بٹھایا گیا، اب اس کے بعد وہیں سے کھڑے کھڑے سیدھے نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے ہیں، وہیں سے کھڑے کھڑے اب غسل خانے میں نہائے اور نہانے کے بعد تولیہ باندھ کر کے سیدھے اسی پارٹیے پر آئے۔ اب کوئی ہاتھ میں کوٹ لے کر کے کھڑا ہے، کوئی شرٹ اور پینٹ لے کر کے کھڑا ہے، ہاں کسی کے ہاتھ میں تیل ہے، کسی کے ہاتھ میں کھنگا ہے، کسی کے ہاتھ میں صحرا ہے اور کسی کے ہاتھ میں صافہ ہے، لوگ تیار کھڑے اس لیے کہ اسے تیار کیا جائے گا۔ المختصر جناب آئے، کسی نے کرتا پہنایا، کسی نے شیروانی پہنائی، کسی نے کوٹ پہنایا، کسی نے گلے میں ٹائی ڈالی۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات اور کہہ دوں، یہ گلوں میں ٹائیاں ڈالنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ۔ امتی تو مصطفیٰ پیارے کا ہے اور طریقہ عیسائیوں کا اپنا رہا ہے معاذاللہ۔ یہ گلوں میں ٹائیاں ڈالنا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ خدا را گلوں میں ٹائیاں نہ ڈالی جائے، اگر تجھے کچھ کرنا ہے تو سروں پر ٹوپیاں لگا لی جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے سر پر ٹوپی نہیں لگائی جاتی، گلوں میں ٹائیاں ڈالنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے معاذاللہ۔ تو خیر لوگوں نے تیار کر دیا۔ پھر ایک رسم پائی جاتی ہے، تیار ہونے کے بعد اس لڑکے کی پھوپھی آتی ہے۔ اگر یہاں ہو تو بتائیے گا ورنہ پھر بات کو آگے بڑھاؤ۔ پھوپھی کا مطلب اس کی بھوا جان آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے۔ اور بھوا جی کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ بھوا جی کے ہاتھ میں ایک تھالی رہتی ہے، اس تھالی کے اندر مٹھائی کے چند ٹکڑے رہتے ہیں، پانی کا ایک گلاس رہتا ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں بولوں گا، تمہیں بولنا ہے، ایمانداری سے بتائیے گا۔ آنے کے بعد وہ لڑکے کی بھوا کرتی کیا ہے؟ آرتی سے بولے، زور سے بولے۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے، رونے کی بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ایمانداری سے اگلا جملہ بھی مجھے بتا دے کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے؟ نہیں۔ کس کا ہے؟ جب ہمیں پتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہے؟ نکاح کرنے کے لیے جانے والے پہلے بیٹھ کر کے یہ تو سوچ لے کہ تو اس لائق بچا ہے یا نہیں بچا کہ تو نکاح کر سکے۔ کہیں تو نے نکاح سے پہلے اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر دیا؟ مسلمانوں کے گھروں میں غیروں کا طریقہ معاذاللہ کیا تعلق ہے یار اس رسم سے ہمارا؟ آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں یہ رسم پائی جائے۔ استغفر اللہ صدبار استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں، یہ سارا معاملہ صرف پیسوں کا رہتا ہے، اس لیے کہ اس رسم کو ادا کرنے کے بعد بھوا جی کو یا تو 1100 روپے ملیں گے یا پھر 2100 یا پھر 3100 روپے۔ یار کچھ دینا ہی ہے تو ایسے ہی دے دے بھائی، کیا دقت والی بات ہے؟ کہہ دے میں اپنی بہن سے میں نے مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے، یہ گھر میرا ہے لیکن اس گھر کے اندر طریقہ مصطفیٰ پیارے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد میری ہے لیکن اس اولاد کو تعلیم میں نے آمینہ کے لال کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے خدارا وہ ساری رسومات جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ میرے گھر کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ میں نے یہ سنا ہے کہ بھائی اپنی بہن کو بطور تحفہ کچھ دیتا ہے، یہ میری طرف سے ایک بھائی کی طرف سے تحفہ بہن کے لیے 2100 روپے 3100 روپے جو بھی اس کی حیثیت ہو، کیا دقت والی بات؟ پھر اور آگے چلیے، اب بوا جی کا کیس ختم ہوا،
تو دوسرا کیس ماموں جی کا پھنس گیا. اب کس کو بلاؤ؟ ہے ماموں جی کو بلاؤ. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ پارٹی سے نیچے اتاریں گے. 5-10 مالا کی بلڈنگ پہ چڑھ جائے گے تو ماموں جی اتاریں گے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. ابھی مجھے اسٹیج سے نیچے اترنا ہوگا جلسے کے بعد, اگر زندگی رہی تو کیا مجھے 15 لوگ آئیں گے اتارنے کے لیے؟ ارے یار اسٹیج سے اترنا, اتر جاؤ, کیا دقت؟ کس نے ہمیں سمجھا دیا, کس نے بتا دیا, تم نے کہاں پڑھ لیا یارو؟ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ان پر ہماری کوئی توجہ نہیں. نماز فجر کا کوئی پتہ نہیں, نماز ظہر کا کوئی پتہ نہیں, نماز عصر کا کوئی پتہ نہیں, مغرب و عشاء کا کوئی پتہ نہیں. لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ جمعہ میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں. جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے کوئی توجہ نہیں, اور اللہ ان فرویات میں الجھ گئی میری قوم. اب ہوتا کیا ہے, ماموں جی کی بھی کوئی انبن ہو گئی تھی دولہے صاحب کے والد صاحب سے, تو ان کو بھی موقع آج ہی ملا کسر نکالنے کا. تو اللہ اکبر, وہ بھی بیٹھ گئے اب تو ناراض ہو کر کے. اب دولہے کے باپ گئے, تم چلو نا, میرا بیٹا کب سے پاٹیے پہ کھڑا ہے, بارات لیٹ ہو رہی ہے. اللہ اکبر, حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ دولہے کا باپ باضابطہ پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے سر کی پگڑی اتار کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. اور اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے باضابطہ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ 2.5-3 گھنٹے باراتیں لیٹ بھی ہو جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارو, آخر کس نے ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا؟ خدا را ان ساری رسموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کام وہ کرے جس کا مطالبہ مصطفیٰ کی شریعت کرتی ہے. اس لیے کہ ہمیں کامیابی یہ رسمیں نہیں دلائے گی, ہمیں تو کامیابی مصطفیٰ کی شریعت دلائے گی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. یہ کون سا طریقہ؟ پھر یہاں پر رک کر ایک بات اور کہوں میں آپ لوگوں سے. خیر فرض کر لو تو 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بارات نہیں ہوئی. اگر اس دولہے کا ماموں 1 ہفتے تک نہ آئے تو کیا وہ نیچے نہیں اترے گا؟ ارے بولو نا یار. اور اگر وہ آئے ہی نہ, کہیں اور چلا جائے, کہیں اور مطلب آئے ہی نہ, سمجھ گئے ہوں گے آپ, کہاں چلا جائے تو کیا اترے گا نہیں وہ نیچے؟ جب اترنا ہے تو پہلے ہی اتر جائے, کیا دقت والی بات ہے؟ سمجھے ہم کیا کریں. ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. خدا را اپنے حالات پر ہم کریں. اور آگے چلیے میری ماں بہنیں, غور سے سنیں. ان ساری چیزوں کے اندر مردوں سے زیادہ ہماری قوم کی بہن بیٹیاں ملوث ہیں. اور آگے چلیے, المختصر جناب دولہا بنے, اور دولہا بننے کے بعد نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. خیر نفل تو انہیں یاد آئی, لیکن انہیں نماز فجر یاد نہ رہی, نماز ظہر یاد نہ رہی, نماز عصر اور نماز مغرب اور نماز عشاء یاد نہ رہی. خیر نفل پڑھنے کے لیے بھی گئے تو جناب نے جاتے ہی امام صاحب کو آواز لگائی, مؤذن صاحب کو بلایا, اور بلانے کے بعد ایک مسئلہ پھر ان کے سامنے رکھ دیا. مؤذن صاحب, امام صاحب, نفل پڑھنے آیا ہوں, خدا را آج مجھ پر ایک احسان اور کر دو. امام نے کہا بتا تو صحیح کس احسان کی بات کرتا ہے؟ امام صاحب مجھے 2 رکعت نفل کی نیت بتا دو تاکہ میں نفل پڑھ کر کے نکاح کرنے کے لیے چلا جاؤں. کتنی شرم کی بات, قوم مسلم کا 22 سال کا جوان, 25 سال کا جوان, اللہ اکبر, سارے کام اسے آئے, اگر اسے نہ آئے تو نماز کا طریقہ نہ آئے, اگر اسے نہ آئے تو نفل کی نیت کرنا نہ آئے, اگر اسے نہ آئے تو ثنا پڑھنا نہ آئے, سورہ فاتحہ اور تحیات نہ آئے, اگر اسے نہ آئے تو دعائے معصورہ اور دعائے قنوت نہ آئے. یہ قوم مسلم کے جوانوں کی کیفیت اور قوم مسلم کے جوانوں کی حالت. ضرورت اس بات کی ہے دوستو, یار افسوس ہوتا ہے ہمیں یہ ماحول دیکھ کر کہ لوگوں کو نفل کی نیت نہیں آتی. یار جب نفل کی نیت نہیں آتی
تو لوگوں کو کیا نفل کی نماز آتی ہوگی؟ کئی جگہ پڑھاتے ہیں. اور معاف کیجیے جب بات پر بات آئی تو میں بتا دوں، یہ تو خیر نماز پڑھنے پڑھانے کی بات ہے. ہمارے شہر سے آئے ہوئے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ میری بات کی تصدیق کریں گے. ایک دولہے صاحب آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم تو تھے نہیں، ہمارے ملنے والے تھے کوئی، تو ان سے کہا گیا یار ہم نفل پڑھنے آئے ہیں، نکاح کے لیے جانا ہے. تو انہوں نے کہا پڑھ لو نفل، کیا دقت والی بات ہے. کہا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا نیت کر لو. انہوں نے نیت کروا دی، جناب نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی. اگلا جملہ سنیے گا، اگر انسان غیرت مند رہتا ہے اس جملے کو سن کر کے آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں. نیت باندھنے کے بعد دولہے صاحب پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں؟ یہ بات رونے کی ہے، رونے کی. اسے لوگوں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑنا تو آتا ہے، رات کو 2-2 بجے تک فیس بک اور واٹس ایپ چلانا آتا ہے، لیکن اس بدتمیز کو یہ پتا نہیں کہ کعبہ کدھر ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ آگے کرنا کیا ہے. سب کام اسے آتے ہیں، لیکن اگر اسے نہیں آتا تو نماز کا طریقہ نہیں آتا. اور محرم کی 10 تاریخ کو سروں پر پٹیاں باندھ کر، نظریں اوپر اٹھا کر اور ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر ڈھول پیٹتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا تو آتا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں اور حسین کے نام پر جان دے دوں گا. ارے جھوٹا ہے تیرا دعویٰ، اس لیے کہ جو واقعی میں حسین ہی رہتا ہے وہ محرم کی 10 تاریخ کو، صرف محرم کی 10 تاریخ کو ڈھول پھوڑا نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے پتا رہتا ہے کربلا کی دھرتی سے حسین نے پیغام کیا دیا ہے. ڈھول پھوڑنے کا پیغام حسین نے کربلا سے نہیں دیا، حسین نے پیغام تو کربلا سے نمازوں کا عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام شہید کربلا. یہ حالت لوگوں کی نفل کا طریقہ، نفل کی نیت نہ آئے. المختصر خیر پڑھا دی گئی. اور کئی لوگوں کو تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، جنازے کی نیت نہیں آتی. باپ کا جنازہ رکھا ہے اور لوگوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. ماں کا جنازہ رکھا ہے اور لوگوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. سوچ اپنے گریبان میں جھانک کر کے تو کیسا بیٹا ہے، باپ کا جنازہ تک نہیں پڑھ سکتا. تو کیسا بیٹا ہے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا. کس کام کا ایسا بیٹا جو باپ اور ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکے؟ کس کام کا ایسا بیٹا جو مرنے کے بعد اپنے باپ کو غسل نہ دے سکے؟ کس باپ کام کا ایسا بیٹا کہ مرنے کے بعد باپ کو قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب نہ کر سکے؟ بدلو اپنے حالات کو، بدلو دوستوں. کب تک ہم دنیا کے چکر میں اپنی زندگیوں کو تباہ کریں گے؟ نکلے اس دلدل سے باہر اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں. اور آگے چلیے. نفل پڑھ لی جناب نے، نکاح بھی ہو گیا. اس لیے کہ قاضی صاحب آئے تھے، انہوں نے نکاح کروا دیا. اب نکاح کے بعد پھر ایک رسم اور ہوتی ہے، اسے جوتے چھپانے کی رسم کہتے ہیں. دولہے کی سالیاں آتی ہیں اور وہ تلاش کرتی ہے کہ کہاں ہمارے بہنوئی کے جوتے رکھے ہوئے تاکہ مل جائے تو ہم لے کر کے چلی جائیں. اللہ اکبر. اس رسم کو لے کر کے اتنے خرافات قوم مسلم کے درمیان دیکھے گئے، اتنے خرافات کہ باضابطہ پوری باراتوں کو پیٹا گیا. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، جب سالیاں آتی ہے جوتے لینے کے لیے لے کر کے چلی گئی تو ادھر سے مطالبہ ہوتا ہے اب تو جوتا اس شرط پر ملے گا جبکہ ہمیں 5100 روپے ملیں گے. دولہا تو کچھ بولتا نہیں. اس کے ساتھ جو اس کے بے غیرت دوست آئے ہوئے رہتے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم تو 5100 روپے نہیں دیں گے، ہم تو صرف 100 روپے دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو 100 روپے نہیں لیں گے، کم سے کم 3100 روپے لیں گے۔ ادھر سے پھر کہا جاتا ہے خیر تم کہتی ہو تو تمہیں 500 روپے دے دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بات یہی تک نہیں، اللہ اکبر، اس رسم کو لے کر کے وہ بےہودہ باتیں اور وہ بےہودہ مذاقیں غیروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس دولہے کے ساتھ آنے والے دوست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہیں سن کر کے دیکھ کر کے غیرت مند انسان کی آنکھیں شرم سے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلے تو میں ان دولوں کے ساتھیوں سے اور ان دولوں سے کہنا چاہوں گا، خدارا تجھے کس نے پرمیشن دی کہ ایسے بے غیرت دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے جو غیروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرے اور غیروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزیاں بے حیائی کیا کرنے والے؟ میرے نبی کا فرمان یاد رکھنا، کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا کل ویسا تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ آج تو غیروں کی بہن بیٹیوں کو پریشان کروا کر کے خوش ہوتا ہے، کل تیرے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا ہے۔ کس نے بتایا ہمیں یار کس کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے جوتیاں چھپانا؟ یہ بھی کوئی شادی، یہ کوئی رسم ہے یار دماغ میں آنے والی؟ جوتیاں چھپائی جاتی ہے کوئی، اور پیسہ بھی مانگا جاتا ہے تو بھکاریوں کی طرح، یا جس کو دینا ہے خوشی سے خود دے دے گا۔ یہ کون سا طریقہ کہ اتنی بے غیرتی کے ساتھ تو بھکاری بھی نہیں مانگتا؟ وہ بھی ایک بار سوال کرتا ہے ملا تو ٹھیک ورنہ چلا گیا۔ بھکاری سے بھی گئے گزرے ہم۔ اور آگے چلیے، ایک رسم پھر ہو، جب دولہے کو سلامی دی جاتی ہے، عورتیں آتی ہے جھنڈ کا جھنڈ بنا کر تاکہ دولہے کو دیکھ بھی لے سلامی بھی دے دے۔ اب سلامیاں کیسے دی جاتی ہے؟ 10 کو نوٹ دیتے ہیں ہاتھوں کے اندر اور بڑھائے جاتے ہیں آگے۔ اب جب وہ لینے لگتا ہے تو محترمہ کھینچ لیتی ہے، پھر آگے بڑھاتی ہے، پھر مزاق کیا ہو رہی ہے؟ کتنی شرم کی بات کہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے ساتھ مذاق کرے، اللہ کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا کلیجہ نہیں دکھتا ہوگا مدینے کے تاجدار کا؟ کیا کلیجہ نہیں دکھتا ہوگا کربلا والوں کا؟ ارے تجھے مذاقیں کرنے کو سوچ رہا ہے، تجھے پتا نہیں کہ رب کی لعنتیں برس رہی ہے، رب کے رسول کی لعنتیں برس رہی ہے۔ ہم نکاح کرنے گئے تھے، ہمیں پتا نہیں کہ نکاح ختم ہوتے ہوتے ہم نے کتنی لعنتوں کو جمع کر لیا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، مستیاں ہو رہی ہیں، مذاقیں ہو رہی ہیں۔ اب دوسری بار بھی بڑھایا، پھر کھینچ لیا۔ اب جب تیسری بار بڑھایا تو وہ بھی جوان، اس سے رہا نہ گیا۔ اب اس نے وہ 10 کا نوٹ نہیں پکڑا، اس محترمہ کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہوگی کہ سرے محفل، سرے مجمع لوگوں کے سامنے ہماری بہن بیٹیوں کے غیر مرد ہاتھ پکڑے۔ اور آگے چلیے، کس کس بات کا رونا رویا جائے، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں سے پہلے 5 7 10 دن پہلے باضابطہ ویڈیو گرافروں کو بکنگ کر لیا جاتا ہے۔ 5000 7000 10,000 روپے ہم تجھے دیں گے، خیر اس کا تو کام ہی یہ ہے، اسے تو آنا ہے۔ سنو میری بات، سنو میری بات، سنو، کسی کا نمبر نہیں، نمبر ہمارا ہی ہے۔ کیا نمبر والی بات؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں دوستوں۔ میں نے ابتدا میں آپ لوگوں سے بتا دیا، جلسوں کا مقصد دین سیکھنا ہوتا ہے۔ میں ادھر ادھر کی بات کر کے بھی ٹائم پاس کر سکتا تھا، لیکن میرا مقصد ٹائم پاس کرنا نہیں، میری قوم پیاسی ہے۔ میری قوم کو پتہ نہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔
बाज़ाब्ता 5-5, 7-7 हजार रुपए दे करके हमने वीडियोग्राफरों को बुकिंग कर लिया और हमने उनसे क्या कहा था, फला तारीख को हमारे घर पर शादी है, तुम्हें आना है वीडियोग्राफी के लिए, सबकी तस्वीर लेनी है और सबसे ज्यादा दूल्हे की और दुल्हन की तस्वीरें लेनी है, सबसे ज्यादा दूल्हे की और दुल्हन की तस्वीरें लेनी है। अल्लाहु अकबर, सदवार अल्लाहु अकबर। खैर तारीख आई शादी की, वीडियोग्राफर भी तैयार आ गया हमारे घर पर, सबकी तस्वीरें ली जा रही है। शाम का वक्त हुआ, दुल्हन की विदाई हुई, दुल्हन घर पर आ गई, दूल्हे साहब अपने साथ लेकर के आ गए। आप लोगों ने देखा होगा, दुल्हन को औरतों ने लाकर के कमरे में बिठा दिया और दूल्हे साहब जो हैं वो बाहर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उस वक्त बाज़ाब्ता औरतें वीडियोग्राफर को दुल्हन के कमरे में लेकर के जाती है। अगर बात मेरी झूठी हो, हाथ पकड़ करके स्टेज से उतारा जाए, इसलिए कि ये स्टेज झूठ कहने के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत को बयान करने के लिए होते हैं। बाज़ाब्ता औरतें वीडियोग्राफर को लेकर के दुल्हन के कमरे में जाती है। दुल्हन बैठी है मसहरी पर, दुल्हन बैठी है चारपाई पर, चेहरे पर घूंघट डाला हुआ। जब वीडियोग्राफर पहुंचा कमरे में, पास में सहेलियां, दुल्हन से कहा गया हटा दे इस कपड़े को जो तूने अपने चेहरे पर डाला है। बाज़ाब्ता घूंघट हटवा दिए जाते हैं। सरों पर जो चादरें रहती है उन चादरों को हटवा दिया जाता है और अल्लाहु अकबर। फिर कहा जाता है, अरे हमारे घर पर आने वाली सोने का हार पहन करके आई है, चांदी का हार पहन करके आई है, गले में लॉकेट पहन करके आई है। वीडियोग्राफर साहब, जरा इन लॉकेटों की तस्वीर ली जाए, इन गहनों की फोटो ली जाए, ताकि लोगों को पता तो चले कि फला की बहन बेटी कैसा सोना और कैसा जेवर पहन करके आई थी। लेकिन मेरी बहन बेटियों को पता रहना चाहिए, सिर्फ फोटो सोने चांदी की नहीं, उसकी छाती की भी आएगी माशाअल्लाह। इससे बड़ी बेगैरती और क्या होगी। आप शादियों की वीडियोस उठा करके देखें, शर्म से बंदे का कलेजा पानी पानी हो जाएगा। कितनी शर्म की बात। फिर कहा जाता है अब जरा साइड में आ जाओ, जो कान में इसने बालियां पहन रखी है जरा इनकी भी तस्वीर ली जाए। अब इन्हें पता नहीं कि सिर्फ बालियों की तस्वीर नहीं आएगी, औरत के कानों की भी तस्वीर आएगी माज़अल्लाह। क्या कर रहे हैं यार। जिस वक्त हम अपने लड़के के लिए किसी की बेटी की बात करने के लिए गए थे तो ईमानदारी से मुझे बताना हमने उसके बाप से क्या कहा था। हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, ये कहा था या नहीं कहा था। ये जिस तरह तुम्हारी इज्जत है उसी तरह हमारी इज्जत रहेगी। ईमानदारी से मुझे बताना यार, जिसकी इज्जत को हम अपनी इज्जत बना करके अपने घर पर लाए, आज उसके साथ ये सुलूक कर रहे हैं हम। बाज़ाब्ता पूरी कैसेट तैयार हुई। अब शादी में जितने रिश्तेदार आए सबको पता चला कि कैसेट बनी है, तो बाज़ाब्ता खालाएं, मुमानियां, हाँ, और रिश्तेदार फरमाइशें करते हैं कैसेट हमें भी मिलनी चाहिए। 300 रिश्तेदार आए हैं तो 300 कॉपियां बनवाई जाती है। अब 300 के 300 रिश्तेदारों के घरों में वो कॉपियां भेज दी गई और सब अपने टीवी के अंदर अल्लाहु अकबर उन तस्वीरों को बैठने के लिए देखने के लिए बैठे रहते हैं। ईमानदारी से मुझे बताना यार, जिस बाप की बेटी को हम अपने घर की इज्जत बना करके लाए थे, क्या आज उस बेटी को हमने 3 से 300 घरों के अंदर बेइज्जत नहीं कर दिया।
کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ اسلام کا طریقہ. اور پھر دولہے صاحب جاتے ہیں کمرے میں تو منہ دکھائے کہ پھر رسم ادا کرتے ہیں. اب کون سی باقی رہ گئی رسم؟ تجھ سے پہلے کئی بار ویڈیو گرافر نے دیکھ لیا، اب تو کیا دیکھنے جا رہا ہے؟ اب کون سی رسم ادا کرنے آیا ہے؟ اب کون سی رسم رہ گئی منہ دکھائی کی؟ اسلام جو ہے ہماری طبیعت کا مسئلہ نہیں، اسلام یہ اللہ کا پاکیزہ دین ہے. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، ہر طریقہ مذہب مہذب اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. خدا شادیوں کے موقع پر پہلی رات دلہنیں اپنی چادریں اتار دے گے. ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جائے اور ایک کافر کی بیٹی جنگ میں قید ہو کر کے آ جائے، اللہ اکبر، جب قیدیوں کو پکڑ کر کے لایا جا رہا تھا تو اس بیٹی کے سر سے دوپٹہ نیچے اتر گیا. میرے نبی کو پتا چلا تو میرے آقا تشریف لے گئے اور اپنی مبارک چادر، وہ مبارک چادر کہ جس کی پاک دامنی کی قسمیں فرشتے کھاتے ہو، وہ مبارک چادر کہ جس مبارک چادر کے اندر قیامت کے دن گنہگار امتیوں کو چھپا لیا جائے گا، وہ مبارک چادر، ارے جس مبارک چادر کی شان یہ ہے کہ اگر میرے آقا اوڑھ لیوے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہ مبارک چادر جس کی قسم رب کا قرآن کھاتا ہے، نبی نے اپنی وہ مبارک چادر اتار کر کے اس کافر کی بیٹی کے سر پر ڈالی. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری چادر اتر گئی تو آپ نے اپنی چادر میرے سر پر رکھ دی. اتنے پیار سے تو کبھی میرے باپ نے بھی میرے سر پر چادر نہیں رکھی. میرے آقا فرماتے بیٹی ابھی تو نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، ارے کلمہ پڑھ لے گی تب پتہ چلے گا. میں اس اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں جو اسلام یہ پیغام دیتا ہے بیٹی چاہے مسلم کی ہو چاہے غیر مسلم کی، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. جس طرح مسلمان کی بیٹی کی عزت ہوتی ہے اسی طرح غیر مسلم کی بیٹی کی بھی عزت ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، اخلاق مصطفیٰ. یار جو اسلام یہ نہ چاہے کہ غیر کی بیٹی بے پردہ ہو جائے، اللہ اکبر، آج جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں اپنے آپ کو بے پردہ کرتی ہوگی اس وقت مجھے بتاؤ نا نبی کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی. بدلو دوستو بدلو، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. کیا ہیں؟ زور سے بولیں، ہم گھر کے کیا ہیں؟ ہمارا کام صرف چائے شکر اور نمک تیل، ماچس کی ڈبیا اور ہری سبزی آٹا یہ لا کر کے دینے کی ذمہ داری نہیں صرف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی کئی ساری ذمہ داریاں. اللہ نے تجھے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تو خدا اپنے آپ کو مکمل ذمہ دار بنا کر کے زندگی گزاری جائے. جب تک گھر کے ذمہ دار ٹائٹ تھے نا، گھر کا فرد ٹائٹ تھا. بے شک. اور جب سے گھر کے یہ ذمہ دار ڈھیلے ہو گئے تو ہر فرد ڈھیلا ہو گیا. اب تو ذمہ داروں کی خود کی کنڈیشن یہ ہے، تنخواہ ملی جناب کو مہینے پر 6-7 ہزار روپے، تو محترمہ سے کہا گیا چلو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، تیار ہو جاؤ. اب اس کو پتا ہے کہ میری محترمہ تیار کیسے ہوگی. ابھی سرخیاں لگائی جائے گی، اللہ اکبر، لالی پاؤڈر اور ایسے کپڑے پہنے جائیں گے کہ برائے نام کپڑے، لیکن پھر بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی جناب کو
کہ کم سے کم اتنا تو کہہ دیا جائے. کیوں اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے, کیوں اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عورت اگر بننا سنورنا چاہتی ہے, تیار ہونا چاہتی ہے, تو صرف اپنے مرد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے. اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے عورت بن سنور نہیں سکتی. اللہ اکبر. جس کے لیے بننا سنورنا چاہیے, اس کے لیے تیار ہونا چاہیے, اس کے لیے تو بنی سنوری نہیں, اس کے لیے تو تیار نہ ہوئی. اور جب بازار جانے کی باری آئی, اللہ اکبر, پکنک پر جانے کی باری آئی, گھومنے کے لیے جانے کی باری آئی, اس وقت اپنے آپ کو تیار کرنے لگی. مجھے بتاؤ نا, شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے, یہ بازار کس کے لیے تیار ہو کر کے جا رہی ہے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے شوہر کی. لیکن کون سمجھائے, کون انہیں بتائے؟ تیار کروا کر کے شوہر صاحب خود اپنی موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھاتے ہیں, اور جناب کے پاس 4 ویلر ہے تو آگے والی سیٹ پر بٹھواتے ہیں, اور بازار میں لے کر کے جاتے ہیں. گویا کہ کہتے ہیں لوگوں, اپنی عزتوں کا جنازہ خود سر پر اٹھا کر کے لایا. کتنی بے غیرتی کی بات. ہم مسلمان ہیں, اور واقعی میں ہم مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. بدلے اپنے آپ کو. جس وقت بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر کے ہمارے سامنے آئے, اس سے کہہ دیا جائے خبردار بیٹی, آج تو تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا, آئندہ کبھی نہیں اترنا چاہیے. اگر ایسا کپڑا پہن کر کے ہماری بیٹیاں ہماری نظروں کے سامنے آئے کہ جنہیں پہننے کے بعد بھی عورت کا جسم نظر آتا ہو, اور سنیں آپ میرے آقا کی ایک حدیث مبارکہ, دل تڑپ اٹھتا ہے. آقا ارشاد فرماتے صحابہ کے مجمع میں, صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی؟ آقا فرماتے ہاں, ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی. محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت اتنے ٹائٹ اور اتنے شارٹ اور اتنے کم کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا. کیا آج یہ حالت نہیں ہے ہمارے گھر کی؟ کہ آج یہ حالت نہیں ہے ہمارے معاشرے کی؟ پہلے عورتیں یہاں تک آستین والے کپڑے پہنتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی بوڑھی عورتوں کو, یہاں تک. زمانہ تھوڑا سا آگے نکلا تو یہاں تک آ گئی, پھر تھوڑا سا اور آگے نکلا تو تھوڑا اور اوپر چلے گئے. اللہ اکبر, تو پوری صاف ہی کر دی گئی. بات ہنسنے کی نہیں پیاروں, ہم کس بات پر ہنستے ہیں؟ بے پردہ ہماری بیٹی ہوئی ہم ہنستے ہیں, بے پردہ ہماری بیوی ہوئی ہم ہنستے ہیں, بے پردہ ہمارے گھر کی عورتیں ہوئی ہم ہنستے ہیں. پہلے عورتیں جو قمیص پہنتی تھی نا, قمیص, تو گلے یہاں تک بند رہتے تھے, یہاں تک. اب گلے اتنے کشادہ کیے گئے معاذ اللہ, اللہ اکبر, پورا پورا سینہ نظر آتا ہے. اور ایسی گگریاں, ایسی فروکیں چلی کہ پوری پوری پنڈلیاں نظر آتی ہیں. نبی کا فرمان سنے, فرمان, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی. اس لیے خدا ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. تاریخ پڑھے اسلام کی, کس طریقے سے گھر کے ذمہ داروں نے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. بچپن کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن, وہ سیدہ زینب کہ کربلا کی دھرتی پر جنہوں نے ایک ساتھ 2 کردار ادا کیے. حسین کی شہادت کے بعد جس زینب نے ایک تو کردار زینب کا ادا کیا ہے, دوسرا کردار حسین کا ادا کیا ہے. وہ سیدہ زینب بچپن کا زمانہ تھا, قرآن کی تلاوت کر رہی تھی,
تو تلاوت کرتے 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 اتنی مست ہو گئی تلاوت قرآن میں، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، بڑا رشتہ مضبوط ہے ان کا۔ بچپن کے اندر تلاوت کرتے کرتے اچانک سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا، فوراً دوڑی گئی اور کہا زینب بیٹا آج تو دوپٹہ نیچے آ گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بچپن میں کہا تھا سیدہ فاطمہ نے آج تو دوپٹہ نیچے آ گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ آج تو دوپٹہ نیچے آ گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ کہ آج تک ہم نے بھی اپنی بہن بیٹیوں سے کہا ہے آج تو تو نے دوپٹے کو مفرل بنا لیا، آئندہ کبھی نہیں بنا لے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت اکلوتی بیٹی ہے، اس کے بھی شوق پورے نہ کرے تو پھر کس کے کرے، اسے شوق کہتے ہیں پیارے۔ 20-22 سال کی بچی کو تو نے جنس اور ٹی شرٹ پہنا دی، اسے شوق کہتے ہیں؟ جب جنس ٹی شرٹ پہن کر کے گلی سے باہر نکلتی ہے تو کئی بھیڑیے بیٹھے رہتے ہیں اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، اس کی آبرو کو تار تار کرنے کے لیے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے۔ تو شوق کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے، یہ بھی بھلا شوق ہے کہ عزت اللہ اکبر نیلام کروا دی جائے، اسے کون سا شوق کہتے ہیں؟ حضرت اکیلی بیٹی ہے، بڑی محبت کرتا ہوں اس سے، یہ بھی کوئی شوق ہے پیارے؟ کتنا پیار کرتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں سے؟ ایمانداری سے مجھے بتانا، کیا اتنا پیار کرتے ہیں جتنا پیار میرا نبی سیدہ زینب سے کرتا ہے؟ کتنی محبت تھی سیدہ زینب سے میرے آقا کو۔ جس وقت سیدہ زینب پیدا ہوئی اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ جب میرے آقا لوٹ کر کے آئے نا تو کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میرا نبی تشریف لے گیا اور جا کر کے کہا فاطمہ دکھاؤ تو صحیح ہماری بیٹی کہاں ہے؟ یار جس زینب کو نبی اپنی بیٹی کہتے ہوئے اس زینب کی شان کیا ہوگی؟ کہا فاطمہ دکھاؤ تو صحیح ہماری بیٹی کہاں ہے؟ سیدہ زینب کو لا کر کے جس وقت سیدہ فاطمہ نے گود میں دیا نا، کافی دیر تک میرے نبی سیدہ زینب کو دیکھتے رہے اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بابا جان آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں میں نے زینب کو دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو نے زینب کو غور کر کے نہیں دیکھا؟ کہتی ہے سیدہ فاطمہ بابا جان آپ کا انتظار تھا، ارے مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ فاطمہ اپنی بیٹی کو جی بھر کے دیکھ لیتی، غور سے دیکھتی، توجہ سے دیکھتی، لیکن بتاؤ نا بابا جان آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے میری بیٹی کا چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ اس وقت میں تیری بیٹی زینب کا چہرہ دیکھتا ہوں اس وقت مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ زینب کی صورت میری بیوی خدیجہ میں ملتی ہے۔ اور نبی نے اس وقت دعا کی تھی مولا کریم جس طرح یہ زینب صورت میں خدیجہ کی طرح ہے اسے سیرت میں بھی خدیجہ کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں ہم سمجھے نہیں، یہ جس طرح صورت میں خدیجہ کی طرح اسے سیرت میں بھی خدیجہ کی طرح بنا دیا جائے۔ کون ہے خدیجہ؟ خدیجہ اس خاتون کا نام جس نے زندگی کے ہر موڑ پر میرے نبی کا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دکھ درد میں ہر جگہ سیدہ زینب سیدہ خدیجہ میرے آقا کے ساتھ رہی۔ مکے کی مالدار خاتون کا نام خدیجہ تھا، لیکن نبی کی غلامی اختیار کی تو اللہ اکبر حال یہ ہوا کہ ہاتھ کے جو کنگن تھے نا انہیں بھی اتار کر کے اسلام کے لیے دے دیا گیا۔ اور کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اسلام کے لیے میری چادر کی بھی ضرورت پڑے تو خدیجہ دینے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کچھ دے دیا۔ میرے نبی نے دعا کی مولا جس طرح زینب صورت میں خدیجہ کی طرح ہے اسے سیرت میں بھی خدیجہ کی طرح بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نظر دیکھ رہی تھی
کربلا کی دھرتی پر میرے حسین کے ساتھ اگر کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنے والی ہوگی تو کوئی اور نہیں، یہی زینب ہوگی۔ تو جس طرح خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اسی طرح زینب بھی کربلا کی دھرتی پر حسین کا ساتھ دیتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کوئی کرتا ہے اپنی بیٹی سے اتنا پیار؟ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا۔ فاطمہ زہرا نے کہا بیٹی آج تو دوپٹہ اتر گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں اترنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے امی جان۔ اب جب گھر کی ذمہ دار ٹائٹ تھے نا اور تربیت پرورش اچھی ہوئی تو دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ کربلا کی دھرتی پر جب یزیدی بھیڑیوں نے نبی کے گھرانے کی ان عورتوں کی چادریں چھین لی، اس وقت سیدہ زینب نے گھر کی عورتوں سے کہا خبردار، چادریں چھین لی گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں لمبے بال دیے ہیں، ان بالوں کو چہروں پر ڈال کر کے اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا پردہ کیا دوستو، کیسا پردہ کیا، کیسا پردہ کیا۔ اس لیے خدا را اے میری ماں بہنوں میں گزارش کروں گا، شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بے پردہ کر لیا جائے۔ ایک خاتون ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ کیا پڑتا تھا؟ مرگی کا دورہ۔ اور جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو حال یہ ہوتا تھا دوپٹہ کدھر جاتا، ہوش نہیں رہتا اسے۔ نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ علیہ السلام آقا بیمار رہتی ہوں، دعا کر دیجئے۔ آقا فرماتے کیا بیماری ہے؟ کہنے لگی آقا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ دعا کر دیں۔ نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا شفا چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفا چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ چاہتی تو جنت ہی ہوں۔ میرے آقا فرماتے صبر کر لو، اللہ تمہیں صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جواب سنیے اس خاتون کا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آقا جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس وقت میرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، آپ میرے لیے صرف اتنی سی دعا کر دے، اتنی سی دعا کر دے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اس وقت میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے، اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں اگر بیمار بھی رہوں تو اس حال میں بھی مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی۔ اب جب دعا کی گئی اس دعا کا اثر یہ ہوا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد ادھر آقا نے دعا کی ادھر رب نے قبول کر لی۔ آج کے بعد جب اس خاتون کو دورہ پڑتا تھا تاریخ بتاتی ہے اس کیفیت میں بھی اس کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار عورتیں وہ بھی تھی، بیماریوں کے عالم میں بھی مصطفیٰ کی شریعت کا خیال رکھا جائے، اور تو کہتی ہے کہ بیٹے کی شادی ہے، 60 سال 65 سال کی دادیاں نانیاں، اوہو ہاتھ میں 10 کے نوٹوں کی گڈیاں، 20 کے نوٹوں کی گڈیاں لے کر کے آ گئی، ارے پوتے کی شادی ہے، نواسے کی شادی ہے، ہم نہیں ناچیں گی تو پھر کون ناچے گا؟ اور اس کو نماز کے لیے کہا جائے تو اس کے گوڈوں میں درد رہتا ہے، اس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے اگر نماز کے لیے کہو تو، اور پوتے اور نواسے کی شادی میں ڈانس کرنے کے لیے کہو تو اللہ اکبر، یہ کہتی ہے کہ میں نہیں ناچوں گی تو کون ناچے گا؟ استغفر اللہ، سبحان استغفر اللہ۔ یہ دادی ہے یا بربادی ہے؟ کیوں اپنی قبر خود خراب کر رہی ہے؟ تیرے مرنے کے بعد یہ تیرا پوتا تیری قبر میں فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا، اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ دوستو؟ اس لیے بدلے، کہنے کے لیے کرنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہے گر کو اثر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر پوری رات بھی میں بیٹھ کر کے چلاؤں لیکن عمل نہ کیا جائے کوئی فائدہ۔ بے شک۔
اگر دو باتیں آپ کے حوالے کر دی جائے، عمل کر لیا جائے تو گھنٹوں کہنے سے بہتر ہے وہ بات۔ بہتر۔ لیکن ایک بنیادی بات اور سن لے گئی، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کس لائن سے تعلق رکھتا ہے اسے اس لائن کے سارے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ بولے زور سے بولے، فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تجارت کے مسائل سیکھے۔ اگر کوئی بندہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے پہلے گوشت کے مسائل سیکھے۔ جی اگر کوئی بندہ کپڑوں کی تجارت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے مسائل سیکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو نکاح کرنا ہے جی تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نام نفقہ، نام کسے کہا جاتا ہے، نفقہ کسے کہا جاتا ہے، لوگوں کو ہوش نہیں رہتا۔ نان کسے کہتے ہیں، نفقہ، یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا نان نفقہ کے معنی۔ نان کا معنی روٹی ہوتا ہے اور نفقہ کا معنی خرچہ ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں فلاں بنت فلاں کو اتنے روپے مہر، ماں نانو نفقہ کے دو گواہوں کی موجودگی اور وکیل صاحب کی وکالت میں ہم نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ تو جناب کہتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ خیر قبول کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں قبول کروانے ہی کے لیے۔ ہاں منع مت کرنے نہ ورنہ ساروں پر پانی پھر جائے گا۔ ہاں قبول کروانے ہی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے جھانسی سے جو شعیب صاحب کو بلوایا گیا اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے بھائی قبول کروایا جائے گا۔ المختصر ہر کام قبول کروانے ہی کے لیے ہوتا ہے، قبول کروانا بھی چاہیے، لیکن قبول کرنے والے کو کم سے کم یہ تو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں فلاں بنت فلاں کو ہم نے آپ کے نکاح میں دیا اتنے روپے مہر ماں نانو نفقہ کے، یعنی تجھے مہر بھی دینا ہوگا اور نانو نفقہ بھی دینا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ مہر کا معنی تو جو پیسہ دیا جاتا ہے مہر کا، اور نان کا معنی روٹی، اور نفقہ کا معنی خرچہ۔ نفقہ کا معنی اچھا تو لے کر کے جا تو رہا ہے فلاں کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا کر کے، لیکن خبردار اسے مہر بھی دینا ہے اور نان یعنی روٹی بھی دینی ہے، ضرورت پڑنے پر خرچہ بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ شادی کے ایک مہینے تک تو خوب پپیتے کا جوس، موسمی کا جوس، اخروٹ کا جوس، بادام کا خوب کھلایا گیا، شوق چڑھا ہوا تو نہیں شادی کا، اور اللہ اکبر 2-3 مہینے کیا گزرے، پہلے تو جوس پلائے جا رہے تھے اور اللہ اکبر اماں بہن کی گالیاں، صبح جناب باڑے میں جائے ٹفن لے کر کے تو گالیاں دے کر کے جائے، شام کو باڑے سے لوٹ کر کے آئے وہ گالیاں دے، اسے پریشان کرے، اسے ستائے۔ اس کا مطلب بیوی نہیں ہوتا پیارو۔ شادی کا عنوان بڑا تفصیلی ہے، انشاءاللہ پھر زندگی نے ساتھ دیا تو بیٹھ کر کے بات کروں گا۔ شادی کے بعد بھی کئی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں میاں بیوی کی۔ عرض یہ کر رہا تھا ذمہ داری بنتی ہے جس کسی کی شادی ہو تو شادی سے پہلے شادی کے مسائل سیکھے۔ لڑکیوں کو یہ سکھایا جائے کہ انہیں سسرال جا کر کے کرنا کیا ہے۔ پتہ ہی نہیں عورتوں کو کہ شوہر کے ساتھ رہنا کیسے ہے، پتہ ہی نہیں شوہر کے ساتھ رہنا کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، مرتبہ، شوہر کہتے کسے ہیں۔ یہ تو یہ سمجھتی ہے اگر ان کے شوہر صاحب سیٹ تھے تو ظاہر سی بات ہے سیٹ صاحب کے نیچے جتنے کام کرنے والے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کا سیٹ رہتا ہے انہیں سیٹ جی کہتے ہیں، اور جو ان کی بیوی رہتی ہے انہیں سٹھانی جی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے سٹھانی کہا گیا تو میں ان 5 لوگوں کی بھی سٹھانی ہوں، اور یہ جو ان کا سیٹ ہے میں اس کی بھی سٹھانی ہوں، وہ یہ سمجھتی ہے۔
اللہ اکبر، یہ حالات بڑے پیچیدہ حالات ہیں، بڑے پیچیدہ حالات۔ اگر محترمہ 10,000 کی خریداری کر کے آ جائے تو کوئی ضرورت نہیں پوچھ تاچھ کی، اور اگر اسے 1 کلو پیاز بھی لینے ہو تو 5 مرتبہ پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ تو کیفیت ہے جناب کی۔ ہاں، یہ 5,000 روپے تجوری سے نکال کر کے لے جائے کوئی دقت والی بات نہیں۔ اگر اسے 500 روپے بھی اپنی ضرورت کے لیے لے جانے ہیں تو یہ بتا کر کے لے جائے گا کہ 500 روپے لے جا رہا ہوں۔ یہ حالت بتایا جائے عورتوں کو کہ شوہر کہا کسے جاتا ہے۔ آج اگر عورتوں کو تعلیم دی جاتی نا کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے، تو قوم کی بیٹی اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتی۔ آج شوہر کو اپنا غلام نہ سمجھا جاتا۔ معاذ اللہ کئی جگہ یہ حالات دیکھنے کو ملے کہ عورتیں شوہروں کو تھپڑ لگا دیتی ہیں۔ ابھی کوٹا کے قریب ایک علاقہ پڑتا ہے، میں تقریر کر رہا تھا وہاں، تو جب میں نے اس بات کو بیان کیا تو پیچھے سے بابا جی کی آواز آئی، حضرت آپ تو تھپڑ لگانے کی بات کرتے ہو، بیویاں اپنے شوہروں کو جیل میں ڈلوا دیتی ہے۔ یہ حالات ہیں، عورتوں کے دانت پھر نکالے جا رہے۔ دیکھو بدتمیزیوں پر دانت نکل رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کے۔ ہاں، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی یار؟ اتنے غیر محرم مرد بیٹھے ہوئے پھر دانت نکل رہے۔ جس قوم کی بیٹی کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اتنی بلند آواز سے قرآن بھی وہ پڑھ سکتی ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز جائے، جب قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا تو دانت نکالنے کی شریعت اجازت دے گی؟ کس بات پر دانت نکالے جا رہے ہیں؟ قوم کا بیڑا گرک ہو گیا اس لیے دانت نکل رہے ہیں۔ عزتیں لٹ گئی لوگوں کی کیا اس لیے دانت نکل رہے ہیں؟ ہم مصطفیٰ کی میلاد میں آئے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ حالت نہ بنتی معاشرے کی اگر شادی سے پہلے دین سیکھ لیا جاتا، شادی سے پہلے مسائل سیکھ لیے جاتے۔ اور دولہے صاحب کا حال یہ ہے، سیج سجوا لیا 15,000 کا، 10,000 کی شیروانی بھی لے کر کے آ گئے اور بوٹ بھی لے آئے 3,000 کے، 1,500 2,000 کا مساج بھی جناب نے کروا لیا۔ لیکن بے غیرتوں کو یہ پتہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات شب صفات کیسے گزارنی ہے۔ معاف کیجئے گا میری زبان حیا خاموش ہے، شادی سے 10 دن 15 دن پہلے یہ قوم کا جوان اپنے موبائلوں میں ویڈیو فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تاکہ رات گزارنے کا طریقہ سیکھوں۔ اس بے غیرت کو پتہ رہنا چاہیے وہ گنڈا کیا بتائے گا کہ رات کیسے گزارنی ہے۔ آپ مصطفیٰ کے دامن میں مصطفیٰ کی شریعت بتائے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ 15,000 کا سیج سجا لیا لوگوں نے۔ ان پر توجہ دو، ان چیزوں پر۔ شادی سے پہلے آؤ علماء کے پاس، سیکھو ان سے دین سیکھو، کرنا کیا ہے، ہم کر کیا رہے۔ بدلیں گے نا انشاءاللہ اپنے آپ کو، اللہ، بدلیں گے نا انشاءاللہ اپنے آپ کو۔ کہنے کے لیے باتیں کئی ساری لیکن پھر کہوں گا، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہے گر کچھ اثر کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حالانکہ وہ حدیث مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح تو رہ گئی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ہونے والی شادی کو کامیاب و کامران فرمائیں، آمین، خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ رب کریم ہم تمام لوگوں کو شادی ہو یا غم ہر حال میں اپنے محبوب علیہ السلام کی شریعت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔